معصوم اور مظلوم لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے، ریاست کے خلاف اس نے بندوق اٹھائی ہے، یہ ناراض نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ آپ اپنے گھر میں کسی سے ناراض ہو، آپ بندوق اٹھاتے اس کو مارتے، تو پھر یہ ناراضگی نہیں ہوئی۔ جس طرح خواتین کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے، تو کچھ جو ہیں وہ اس بلیک میلنگ میں اس خوف کے ساتھ کہ آپ کے گھر کے اس کو ماریں گے، آپ کے والد کو ماریں گے، آپ کے بھائی کو ماریں گے، یا کچھ ہوتے ہیں خود جو دوسرے طریقوں سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان بنیادوں پہ کچھ جو یوتھ ہے ان کے ساتھ، کچھ ہمارے نمائندے تو یہاں کے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں، منسٹریز لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے علاقے میں فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ریاست سے، حکومت سے ان کو اس طرح کا سپورٹ ملے، جب ان کو نہیں ملتی تو جا کے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، بلوچستان کے نوجوان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، بلوچستان جو ہے تباہ۔ جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس جن کو یوتھ کی جہاں انگیجمنٹ زیادہ ہے، زیادہ جو یوز کیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک منظم نیٹ ورکنگ کے ذریعے ایک جو ہے مس انفارمیشن کو وہاں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ود ان منٹس جس طرح وہ پھیلایا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے۔ دیکھیں بندوق کے میدان میں وہ ہم سے نہیں لڑ سکتے، ان کو جو رسوائی اور ذلت ان کی مقدر میں ہم نے لکھی وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہماری یوتھ کو جو ہے وہ جو ہے مس انفارمیشن کے ذریعے جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیگیٹو پروپیگنڈے کے ذریعے، نیگیٹو معلومات کے ذریعے۔ کیا ہی بات ہوتی کہ مہرنگ ڈاکٹر بن کے اپنی جو ڈسٹرکٹ کلاس میں جا کے سرو کرتی، اپنی ڈاکٹر اپنے جو علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو جو اپنی سروسز دیتی ہے، بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں جا کے جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مہرنگ کے جتنے بھی جلسے جلوس ہیں، چاہے وہ کوئٹہ کی ہوں، چاہے گوادر جو راجو مچھی تھا، اس میں مہرنگ کی جو بیان ہے، مہرنگ کی جو نیریٹو ہے، وہ کل کے جو ہے وہ نوجوانوں کو اکسانے کے مترادف ہے، اشتعال انگیز کرنے کے مترادف ہے، اور جو کوئٹہ میں کھڑے ہو کے یہاں اوپنلی یہ کہا جاتا کہ آپ کی جو جنگ ہے، آپ کا جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے، یہ ہے، تو وہ اس طرح کے پروٹیسٹ دنیا میں کہاں ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون، دس از می رشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے۔ ہم ہمیشہ بلوچستان کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ بلوچستان بڑا خشک ہے، وہاں کے لوگ بڑے خشک ہیں، اور ہمیں ہمیشہ بلوچستان کا وہ امیج دکھایا گیا ہے جو ہمارے ڈراماز میں بیچاری عورت کا دکھایا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ بلوچستان کو یہ پورٹری کرتے ہیں کہ مظلوم ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور شاید یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بالکل ایک صحرا ہے جس میں کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ بٹ جب میں بلوچستان آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، بلوچستان شاید ہمارے باقی پاکستان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھنے والی آنکھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور دکھانے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو بلوچستان کا کون سا عکس دکھا رہا ہے۔ تو مجھے بلوچستان آ کے محسوس ہوا کہ بلوچستان بہت خوبصورت ہے، بلوچستان پاکستان کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، لیکن آپ کی دیکھنے والی آنکھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس خوبصورتی کو کس طریقے سے جج کر سکتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہم جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں میں ایک ایسی فیمیل کے ساتھ کریں، کیونکہ جب ہم سنتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے تو ہمارے دماغ میں ٹپیکل مائنڈ سیٹ آتا ہے، سردار آتے ہیں، بڑے بڑی شلواریں پہننے والے یا بڑی بڑی پگڑیوں والے بلوچ آتے ہیں، لیکن کبھی پاکستان کا یا بلوچستان کا وہ امیج جو ایک سافٹ امیج ہے، جو کہ انڈیپینڈنٹ خاتون کا امیج دکھاتا ہے، وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آج آپ کو ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کی وہ امیج دکھائیں گے جو آپ کو کسی نے نہیں دکھایا۔ تو آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جن کو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو مجھے ایک، میں کہتی ہوں کہ شاید میں ماضی میں چلی گئی، مجھے کچھ یاد آیا، ایک خاتون یاد آئی مجھے جن کو پوری دنیا جانتی ہے، اور آپ بھی جانتے ہوں گے اس لیے کیونکہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ تو مجھے ایک جھلک ان کی بھی نظر آئی، کیونکہ پیپلز پارٹی سے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی جانیں گے۔ مینا مجید صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ایڈوائزر ٹو سی ایم بلوچستان ہیں آن یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس۔ مینا صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، اور کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے الحمدللہ آل گڈ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ مینا صاحبہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بلوچستان کے بارے میں سنتے ہیں تو بڑی لگتا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، یہاں پہ مرد صحیح حکمران ہوں گے اور خواتین بڑی ڈپریسڈ ہوں گی، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے جب بھی پروٹیسٹ اس طرح سے دیکھے ہیں تو اس میں مرد کم نظر آئے اور خواتین زیادہ نظر آئیں، تو میری پرسیپشن یہ ہے کہ شاید خواتین یہاں پہ ڈومیننٹ ہے۔ کیسی رہی آپ کی یہ جرنی پالیٹکس میں آنے کا؟ خود سوچا یا فیملی نے سپورٹ کیا؟ آپ کے ہسبینڈ میں نے دیکھا کہ بڑے کوآپریٹیو ہیں، آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، تو ان کی سپورٹ کتنی میٹر کرتی ہے اور آپ کو آگے آنے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بلوچستان میں خواتین کی ڈومیننسی کی بات کی کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. بلوچستان قبائلی صوبہ ضرور ہے. بلوچستان جس علاقے سے میں تعلق رکھتی ہوں، مکران سے، میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹارٹ سے مکران کی خواتین جو ہیں وہ امپاور رہی ہیں. مکران کی خواتین کو، جہاں پورے بلوچستان میں بچیوں کی تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا اس ٹائم، لڑکیوں کی تعلیم کو، لیکن مکران نے انیشیٹو لیا اور مکران سے جو ہے وہ خواتین کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہیں سے شروع ہوا. مکران واحد آپ کے بلوچستان کا جو ہے وہ ڈویژن ہے جس میں کوئی سرداری یا نوابی سسٹم نہیں ہے. ایک وجوہات تو یہ بھی ہو سکتی ہے. اگر پورے بلوچستان کی ہم بات کریں، بلوچستان میں ابھی بھی اس طرح کے علاقے ہیں جہاں خواتین کو جو ہے وہ بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، چاہے وہ تعلیم کی حق ہو، چاہے وہ پسند کی شادی کی حق ہو، یا جائیداد میں جو ہے ان کا وہ جو شرعی جو حقوق ہے وہ ہو. بلوچستان میں ابھی بھی اس طرح کے علاقے ہیں جہاں خواتین بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ان سے محروم ہیں. لیکن بلوچستان میں مکران جیسے علاقے بھی ہیں جہاں خواتین بہت امپاور ہیں، جہاں نہ صرف ان کو تعلیم کی اجازت دی جاتی ہے بلکہ پولیٹکس میں بھی جو ہے وہ حصہ لینے کی بھی اجازت ہوتی ہے. تو میرا تعلق مکران سے ہے اور اوبویسلی سپورٹ میرا فیملی کا تھا پولیٹکس میں. لیکن میں اپنی جو ہے وہ خاندان کی جو ہے پہلی خاتون تھی جس نے پولیٹکس میں جو ہے وہ حصہ لیا. ہم سپورٹر ضرور رہے ہیں، ڈفرینٹ پارٹیز کو سپورٹ کیا ہے، فیملی نے، ہم نے، فرام دی اسٹوڈنٹ لائف. لیکن خود جا کے پولیٹکس میں حصہ لینا اور ایک اہم کردار ادا کرنا، اٹ واز فرسٹ ٹائم کہ میں نے جو ہے پولیٹکس میں جو ہے وہ اپنا کردار ایز اے خاتون ادا کیا کہ خواتین کا بھی ہو سکتا ہے پولیٹکس میں ایک اہم کردار. تو خاندان کی پہلی خاتون تھی. ظاہر سی بات اسٹارٹ میں تو ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس میں جو ہے چونکہ ایک جو امیج پیش کیا جاتا ہے خواتین کا پولیٹکس میں جانا، ان کو اس طرح سے ڈیو رائٹس نہیں ملتے یا ان کو نمائندگی کا موقع نہیں ملتا جب تک وہ کسی ایسے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے جن کے والد یا جن کے شوہر یا بھائی یا کسی نے پولیٹکس میں جو ہے وہ کسی مقام پہ اگر جب تک کوئی نہ ہو خاندان کا کوئی مرد، تو اس خاندان کی عورت کا جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونا پھر مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک عام تاثر تھی. لیکن میں اس پہ کمیٹڈ تھی اور میں نے کہا نہیں، میں نے جو ہے وہ پولیٹکس کرنی ہے. تو سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں پھر چینج ہو جاتے ہیں. ابھی مکران کے بہت ساری خواتین میرے آفس تک آتی ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم پولیٹکس جو ہے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ جو ہیں وہ بتائیں کہ کس طرح ہم پولیٹکس جوائن کر سکتے ہیں، اسٹارٹ میں کس طرح کام کرنا ہے. میں بتاتی ہوں لوگوں کو، چونکہ میں خود گراؤنڈ لیول سے آئی ہوں. میں نے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ایز اے جرنل کاؤنسلر بھی کنٹیسٹ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹکس ہے وہ ایک دم سے جا کے ایم بننا یا جنرل الیکشن کی طرف جانا. میں سمجھتی ہوں نہیں، پہلے آپ کو گراس روٹ لیول سے لوکل گورنمنٹ سے وہ ایکسپیرینس حاصل کرنی ہوتی ہے، پھر آپ جا کے جنرل لیول پہ صاحبہ کتنا مشکل تھا. مطلب میں اگر خود کو امیجن کرتی ہوں تو میرے لیے گلیوں میں جانا، گھر گھر جا کے دستک دینا اور وہ ساری چیزیں کرنا بڑا مشکل ہے. اور اسپیشلی اگر میں بلوچستان کے اسپیکٹ سے دیکھوں تو بلوچستان نو ڈاؤٹ بڑا خوبصورت ہے، لیکن تھوڑی ریجیڈیٹی، تھوڑی خشکی مجھے نظر آئی. ابھی بھی ہے. دیکھیں پولیٹکس کی میں بات کروں نا، اپنے بچیوں کو ہر فیلڈ میں جانے کے لیے سپورٹ ملتا ہے اپنے گھروں سے. آپ جائیں ڈاکٹر بنیں، ٹیچر بنیں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں. آج کل تو بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے، انجینئر بھی بن رہے ہیں ہماری بچیاں، لمیٹڈ فیلڈز میں نہیں ہے. لیکن پولیٹکس میں آج ہی فیملیز کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے لڑکیوں کو. لوکل گورنمنٹ میں ہم گھر گھر کے ہم نے خواتین کو تیار کیا کہ آپ جب تک کنٹیسٹ نہیں کریں گے اپنے اس میں، اپنی یو سی لیول پہ، اپنی جو آپ کے وارڈز ہیں یو سی کے، آپ خواتین نے کرنا ہے. وہ مان جاتی تھی، اپنی این آئی سی وغیرہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتی، چلیں ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہے، آپ ہمیں سپورٹ کریں فارم سبمیشن میں. پھر صبح آ کے وہ خواتین روتی تھی کہ ہمیں گھروں سے بڑی وہ سخت ہماری یہاں ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جا کے کنٹیسٹ کر کے کیا کرنا ہے، ابھی الیکشن بیلٹ پیپر میں آپ لوگوں کا نام آئے گا، ابھی الیکشن. مطلب اس طرح کی چیزیں ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں خواتین کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک پولیٹکس میں خواتین کو لانا بھی ایک تحریک ہے، جو ہم ایک جدوجہد ہے. اور ہم جیسی خواتین جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح آپ کے پولیٹکس میں اپنی جگہ لینا اور اس طرح آپ منسٹر بن کے اپنی صوبے کو سرو کرنا،
میرے خیال سے اس تحریک میں اپنا کردار ایک ادا کر رہے ہیں کہ یہ جو پالیٹکس ہے ان خواتین کے لیے نہیں ہے جو بیگمات ہیں شائی یا کسی اس طرح کے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو جن کی اجارہ داری ہو ان سیٹوں پہ. مڈل کلاس خواتین بھی پالیٹکس میں حصہ لے سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا باپ سیاست دان ہو یا آپ کا بھائی یا آپ کا شوہر, آپ خود بن سکتی ہیں. اینا صاحبہ جب پہلی بار آپ نے کہا کہ میں نے پالیٹکس میں جانا ہے تو فیملی کا وہ ایک جملہ جو آپ کو یاد ہو کہ ہاں یہ مجھے سڈن ریئیکشن میں ملا تھا؟ دیکھیں میں نے پوچھا نہیں تھا بلکہ خود پہلے میں نے جا کے وہ جو انٹری ماری ہے پالیٹکس میں نے پارٹی جوائن. باپ پارٹی سے میں نے کیریئر شروع کیا. باپ پارٹی کے ہم سپورٹرز تھے, ان کے جتنے بھی اس ٹائم کے نمائندے تھے ہم نے ان کو سپورٹ کیا. میری فیملی بڑا وہ رہی ہے, ان کو جتانے میں کردار رہا ہے. مان میں سب سے بڑا خاندان ہے ہمارا, تو ہم نے خود کبھی حصہ نہیں لیا, دوسروں کو جتانے میں جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہمیشہ. تو میں نے حصہ لیا پالیٹکس میں, اور اس سے پہلے میں سوشل ورک کرتی تھی. اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس میں بھی گھر والوں کا تھوڑا سا تھا, ان کا ہے پالیٹکس سوشل ورک ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے. میرے والد صاحب کا بہت سپورٹ تھا. اگر کسی کی طرف سے ریئیکشن کوئی نہیں آئے تو وہ میرے والد صاحب تھے. ہنس کے مجھے کہہ رہے تھے دیٹس گڈ, آپ اگر کرنا چاہتے ہیں بول رہے اچھی بات ہے کریں. والد صاحب کی طرف سے مطلب ریئیکشن ویری پازیٹیو, مطلب اس طرح کا کچھ تھا نہیں, کوسچنز بھی نہیں تھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, کیوں کرنا چاہتے ہیں, کوئی اس طرح کی کوسچنز بھی نہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, اور وہ بھی مسکرا کر انہوں نے کہا. دیکھیں ایک لڑکی کے لیے یہی ہوتا ہے, پہلے اس کا باپ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شوہر ہوتا ہے, اور وہ دونوں کو آئیڈیلائز کرتی ہے. وہ دونوں کو آئیڈیلائز کرتی ہے, اور جب دونوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہی لائف ہوتی ہے, اور وہی خاتون جو ہے فیملی کے کامیاب ہمارے ہوتی ہے. کچھ فرسٹ کزنز تھے تھوڑے سے وہ اس ذہنیت کے کہ ہاں وہ بلوچ جو خواتین ہیں وہ صرف گھروں میں رہیں. مایوب سمجھا جاتا تھا نا خواتین کے اس طرح میڈیا میں آنا, ان کی فوٹوز آئیں گی, ان کی ویڈیو, اس چیز کو بھی مایوب سمجھا جاتا ہے اس دور میں کہ پوسٹر پہ ہمارے پوسٹر پہ خواتین پہ یا کہیں پہ جا کے کچھ کام کری. ظاہر سی بات ہے آج کل آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, کچھ بھی آپ جاتے ہیں کسی وزٹ پہ تو آپ شیئر کرتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں, اور دوسروں کی انکریجمنٹ کے لیے بھی ایک آپ کا وہ جو میسج ہوتا ہے کہ خواتین کس طرح کام کر سکتی ہیں, ان کو اعتراض تھا ان چیزوں پہ. کچھ فرسٹ کزن تھے, لیکن وقت کے ساتھ ابھی عادت ہو جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کو عادت ہو گئی. اسٹارٹ میں یہ کچھ چیزیں تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ جو شروع میں سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں نا, وہ بعد میں کہتے ہیں یہ ہماری کزن ہے, ہماری رشتہ دار ہے. تو میں خوش ہوں کہ آپ نے اس جرنی کو کنٹینیو کیا. یہ دونوں دور میں دیکھیں, وہ تنقید والا بھی اور یہ والا بھی ابھی جو کوٹ کرتے ہیں. I'm very happy to see you. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ راستہ نہیں چھوڑنا ہوتا, آپ کمیٹڈ رہیں, آپ کا جو مقصد ہے فوکسڈ ہوں, اور اپنے خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ اس راستے کو نہ چھوڑیں. دیکھیں آپ ڈائیورٹ نہ ہوں, آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ فوکس نہ کریں. اگر آپ کا فوکس ہے, آپ کا مقصد ہے عوام کو سرو کرنا, تو آپ اسی پہ فوکس رہیں. اور انشاءاللہ جب آپ فوکس ہوتے ہیں اور آپ خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیں, اللہ تعالیٰ کی بھی سپورٹ ہوتی ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پیپلز پارٹی سے, اور جس کی جو اعلیٰ جو قیادت ہے, جس کی جو بنیاد ہے ہماری جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے وہ مشعل راہ ہیں, صرف پاکستان کے لیے. تو ہم جب میں نے پورا وہ دختر جو ہے وہ مشرق جن کی اپنی کتاب ہے وہ پورا پڑھا, وہیں سے ایک انکریجمنٹ ملتی ہے آپ کو. انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیس کی ہیں, کتنا مطلب تکلیف, ان تمام تر چیزوں کے باوجود ایز اے خاتون وہ پاکستان کی پہلی جو ہے وہ خاتون پرائم منسٹر بنی. صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری آپ کی مسلم جو ماں ہے ان میں فرسٹ جو ہے مسلم خاتون جو پرائم منسٹر بنی. تو اس طرح کی خواتین جب ہماری لیڈر ہوتے ہیں تو ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے جو ہے نا یہ روایت قائم کی کہ خواتین کو اس طرح سے آگے لایا جائے, مسلم ممالک میں بالخصوص. مینا صاحبہ کیونکہ آپ یوتھ کی منسٹر ہیں, آپ سپورٹس کی منسٹر ہیں, تو چلیں یوتھ سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو بلوچستان کی یوتھ ہے وہ ناراض ہے. ہمیشہ ہم سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک ہی جملہ سنتے ہیں, ناراض بلوچ, ناراض بلوچ. کیا بلوچ واقعی ناراض ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو نریٹو ہے اور جس طرح سے اس نریٹو کو جو پورٹرے کیا جاتا ہے, اور بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ نیگیٹو ہی دکھایا جاتا ہے. بلوچستان دیکھیں ناراض کون, ناراض بلوچ کون ہے؟ جو مسلح ہو کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ وائلنٹ طریقے سے
آپ کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، بالکل معصوم اور مظلوم لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے، ریاست کے خلاف اس نے بندوق اٹھائی ہے، یہ ناراض نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہم نے دہشت گردی کو بڑا جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے وہ سافٹ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ناراض کوئی ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں کسی سے ناراض ہو، آپ بندوق اٹھاتے اس کو مارتے، تو پھر یہ ناراضگی نہیں ہوئی نا۔ آپ کو اگر کوئی ناراضگی ہے کسی حقوق پہ ہے، کسی معاملے پہ ہے، تو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کریں، ہمیں یہ حقوق چاہیے۔ آپ بندوق اٹھا کے جو ریاست کے خلاف آپ جا کے مظلوموں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہو، مزدوروں کو نشانہ بناتے ہو، آپ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہو، ملک کو ترقی سے روکتے ہو، ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے سرکار کی مشینری چلاتے ہو، وہاں جا کے مزدوروں کو مارتے ہو، پولیٹیشنز کو اپنے نشانے پہ رکھتے ہو۔ آپ یہ ناراضگی نہیں، یہ دہشت گردی۔ ایک یہ لفظ ناراض نہ، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ اچھا میڈم، ایک کامن پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جتنی بھی یہ مسلح تنظیمیں ہیں، پی ایل اے لے لیں، اس طرح کے جتنے بھی گروپس ہیں، ان کے ساتھ یوتھ کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے، اور اس میں یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ جب آپ ان کو ریسورسز نہیں دیں گے، جب آپ ان کو جابس نہیں دیں گے، جب آپ ان کو باقی وسائل نہیں دیں گے، تو یہ پھر پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، یہ پھر ہتھیار اٹھا لیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو کیا واقعی ہماری جو یوتھ ہے بلوچستان کی بالخصوص، وہ ان کے ساتھ اتنی انگیج ہے جتنی دکھائی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک پرسیپشن ہے جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ دہشت گردوں کے ساتھ یوتھ ہے۔ چند لوگ ہوں گے، اچھا ان کی جو جوائننگ ہے ان کے ساتھ، ان کی بھی کچھ وجوہات۔ صحیح۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے جو ہیں باپ یا بھائی یا گھر کا کوئی جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے، تو وہ ان بنیادوں پہ اس کے ساتھ ہے۔ دوسرا وہ گروپ ہے جو کسی نہ کسی جو وجہ سے ان سے بلیک میل ہے، کیونکہ ہم یہ باتیں ایسی نہیں کرتے۔ ہم نے 1-2 پریس کانفرنس کی ہیں، کچھ بچیوں کے ساتھ کی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کی ہیں، وہ انہوں نے خود آ کے انکشاف کیا ان میڈیا، اور میڈیا سے پہلے، کیمرہ سے پہلے انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، بطور خاتون میں وہ باتیں شیئر نہیں کر سکتی، ایز اے بلوچ نہیں کر سکتی، جس طرح خواتین کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو کچھ جو ہیں وہ اس بلیک میلنگ میں، اس خوف کے ساتھ کہ آپ کے گھر کے اس کو ماریں گے، آپ کے والد کو ماریں گے، آپ کے بھائی کو ماریں گے، یا کچھ ہوتے ہیں خود جو دوسرے طریقوں سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان بنیادوں پہ کچھ جو یوتھ ہے ان کے ساتھ وہ ہے۔ ایک تو وہ جن کا میں نے آپ سے کہا کہ گھر میں کوئی خاندان میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے، اوبویسلی ان کا تو ان کے ساتھ جو شمولیت ہے وہ تو اوبویس ہے۔ دوسرا جو ہے اس طرح، اس کے علاوہ بلوچستان کا جو یوتھ ہے وہ، میں اگر کہوں کہ وہ ان کے ساتھ ہے، یہ جو پرسیپشن ہے، یہ ایک مت ہے جو بڑا چڑھا کے میڈیا میں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ ہمارے نمائندے، میں اوپنلی بات کرتی ہوں، لوگوں کو شاید یہ باتیں میری بہت تلخ لگیں، لیکن جو حقیقت ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بیان کروں۔ کچھ ہمارے نمائندے جو یہاں کے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں، منسٹریز لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے علاقے میں فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ریاست سے، حکومت سے ان کو اس طرح کا سپورٹ ملے گا۔ جب ان کو نہیں ملتی تو جا کے بڑے فورمز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اتنے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، بلوچستان کے نوجوان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، بلوچستان جو ہے تباہ ہے، بلوچستان یہ وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید انٹرٹین کیا جائے گا، جی آپ یہ باتیں نہ کریں تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ بھی ایک، میں کہوں کہ بلوچستان کی جو لوگ ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں، جو کچھ لوگ، یہ بھی بدقسمتی ہے کہ بلوچستان کی اس طرح سے جا کے بدنامی کرتے ہیں، کیونکہ ہم بلوچستان سوشل کے حوالے میڈیا سے غلط۔ ہاں، اور ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں آنے سے پہلے میری پرسیپشن یہ تھی کہ آپ نے دیکھا وہ جیسے جب ہم چھوٹے تھے تو ایک جی ٹی اے گیم چلتی تھی جس میں جس کا دل کرتا تھا جس کی گاڑی اٹھا لیتا تھا، وہ گیمز ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ اس ٹائم کی وہ گیمز تھی، اب تو خیر ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جب میں شاید بلوچستان جاؤں گی، اور بالخصوص جیسے میں کوئٹہ اتروں گی تو 4 بی ایل اے والے ادھر ہوں گے، 4 ادھر ہوں گے، بندوقیں چل رہی ہوں گی، اور وہ بس پتہ نہیں کس طرح کا ماحول ہوگا جیسے ہم نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے۔ لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے کافی چیزیں مختلف لگی۔ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ بیانیہ کی جنگ ہے، سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایکچوئل ایشو ہے، جوان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ ایکچوئل ایشو ہے، یا جو باقی جو دیگر گراؤنڈ پہ ایشوز ہوتے ہیں جیسے جس میں آ جاتی ہے کہ پاورٹی ہے، وسائل کا نہ ہونا ہے، ان امپلائمنٹ ہے۔ اس میں سے اگر میں آپ کو بولوں کہ کیٹیگوریکلی آپ 3 میجر مسئلے بتائیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ان شارٹ اگر میں کہوں بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، بلوچستان کی جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے، بلوچستان کو جو غیر معمولی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے جو امپورٹنس حاصل ہے، انٹرنیشنل جو امپورٹنس ہے بلوچستان کی، وہ بلوچستان کی جو مسائل کی وجہ ہے۔
اگر میں بات کروں تعلیم کی، صحت کی، پاورٹی کی اور وہ بیسک ایشوز کی، حقوق کی جو بلوچستان کو ملنے چاہیے، تو وہ میرے خیال سے باقی تینوں صوبوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ 100% لوگ جو ہیں برسر روزگار ہوں، ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ 100% ہوں، تعلیم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ 100% ہیں. وہ پنجاب میں بھی ہے، وہ سندھ میں بھی ہے، وہ KPK میں بھی ہے. اگر میں بلوچستان کی بات کروں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گی شاید. میڈیکل کی جو ہماری سیٹس ہیں، جہاں پنجاب، KPK اور سندھ کی جو میڈیکل کے جو اسپیرنٹ ہوتے ہیں ان کو 80 اینڈ ابو سے جو ہے ان کی کمپٹیشن ہوتی ہے. 90 جو پرسنٹیج ہوتی ہے، 91 2 3، یہ آخری جو 90 سے لے کر 100 تک یہ کمپٹیشن ہوتی ہے سیٹس لینے کے لیے. بلوچستان کی 75% پہ بھی وہ سیٹیں ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ بلوچستان میں جو سی پیک کی جو امپورٹنس ہے، بلوچستان کی جو تھرو سی پیک بلوچستان نے جو ترقی کرنا ہے، اور تھرو بلوچستان جو ہے نا پاکستان نے ترقی کرنا ہے. گوادر کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے ہماری پوری دنیا میں ٹاپ پورٹس میں یہ شامل ہے. اور اگر یہ پورٹ ہماری جو ہے فنکشنل ہوتی ہے اور اس پورٹ کی جو مقاصد ہیں بنانے کے وہ جب اچیو ہوں گے، تو کن ممالک ہیں جن کے جو پورٹس کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے یا ان کی جو لیول ہے وہ کم ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ کیوں چاہیں گے کہ سی پیک بلوچستان میں کامیاب ہو اور بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی کا جو ہے وہ ضامن ہو اور پاکستان ترقی کرے. تو ہماری یہ دشمن صرف ایک نہیں ہے، اس میں کئی ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے. اور یہ تمام تر وہ حقائق ہیں، حقیقت ہیں بلوچستان کے، کہ ان وجوہات پہ، ان چیزوں کے بنا پہ یہاں بلوچستان میں جو فتنۃ الہندوستان کی جو اسپانسر ٹیررزم ہے، یہ فتنۃ الخوارج ہے، ان کی باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے، ان کو جدید اسلحہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں بلوچستان میں اس دہشت گردی کو پھیلانے میں. مظلوموں کو نشانہ بنائیں، مزدوروں کو نشانہ بنائیں، سرکار کی مشینری کو جلائیں، بلوچستان کی سرزمین کو خون ریز کریں، بلوچستان میں جو ہے وہ اس طرح کی. اچھا، پھر یہ کام کرنے کے بعد اس پر دہشت گردی کو میڈیا پہ پھر پورٹری جس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی. میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے میڈم. ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. مین اسٹریم میڈیا پہ تو شاید نہ ہو کیونکہ بہت ساری وہاں پہ فلٹریشن ہو جاتی ہے اور ہمیں ٹھیک چیزیں ملتی ہیں، اس طرح سے بلوچستان کا امیج نہیں دکھایا جاتا. لیکن جب ہم ڈیجیٹل کی طرف آتے ہیں، اتنی مس انفارمیشن ہے کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھی ہوں تو مجھے کوئٹہ کی ایک چیز جاننا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن جب مجھے پورے ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک جیسی چیز نظر آ رہی ہے تو میں بلیو کر لوں گی کہ ہاں یہی سچ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہر طرف BLA ہی BLA ہے، اور شاید عام لوگ بھی مجھے اتنے نہ نظر آئے جتنے مجھے BLA کے مسلح افراد نظر آئے. اس مس انفارمیشن کو کیسے ٹیکل کیا جائے، کیونکہ ہماری یوتھ اس میں سب سے زیادہ انگیج ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بلوچستان کا مسئلہ ہی یہی ہے. تو مس انفارمیشن کو کیسے ٹیکل کریں؟ مس انفارمیشن کو پھیلانے میں سب سے تو پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ ہماری جو دشمن ممالک ہیں باقاعدہ ایک منظم نیٹ ورکنگ کے ذریعے سوشل میڈیا ایپ جو بہت زیادہ یوتھ جن کو استعمال کرتی ہے، چاہے فیس بک ہو، آج کل جو یہ ٹویٹر ہے، اور یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک ہے، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس جن کو یوتھ کی جہاں انگیجمنٹ زیادہ ہے، زیادہ جو یوز کیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک منظم نیٹ ورکنگ کے ذریعے ایک جو ہے مس انفارمیشن کو وہاں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ودن منٹس جس طرح وہ پھیلایا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے. تو ظاہر سی بات ہے آپ جیسے ہی بلوچستان کے حوالے سے کچھ سرچ کرتے تو سب سے پہلے یہی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے باقی ایپس ہو، جہاں بھی ہو. یہ ایک بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ وہاں پہ بھی ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارے دشمن کو سمجھ آ گئی ہے کہ صرف بندوق کی جنگ نہیں ہے، جنگ نظریات کی بھی ہے. دیکھیں بندوق کے میدان میں وہ ہم سے نہیں لڑ سکتے. ان کو جو رسوائی اور ذلت ان کی مقدر میں ہم نے لکھی وہ کبھی نہیں بھولیں گے، رہتی دنیا تک نہیں بھولیں گے. جو ان کی جو عزت افزائی ہم سے ہوئی پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور جو رسوائی ان کے نصیب میں لکھی گئی الحمدللہ، کیونکہ ہم ایمان کے جو ہے جذبے سے شرسار قوم ہیں، اور ہماری افواج پاکستان پہ ہمیں جو ہے وہ فخر محسوس ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے. جس طرح دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیتے وہاں سے تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے جو ہے وہ نظریاتی طور پر
ہماری یوتھ کو جو ہے وہ جو ہے مس انفارمیشن کے ذریعے جو ہے انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیگیٹو پروپیگنڈے کے ذریعے, نیگیٹو معلومات کے ذریعے. وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس بات پہ تو آپ یقین رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں نا جنگ جو صرف بندوق کی نہیں ہوتی, نظریات کی بھی ہوتی ہے, اور جتنا نقصان آپ کو نظریات کی جنگ سے ہوتا ہے وہ بندوق کی جنگ سے نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دکھائی دیتا ہے, نظریات والا نسلوں تک چلتا ہے, نسلوں تک چلتی ہے. تو یہ دشمن نے فوکس کیا ہوا ہے, اور جو پاکستان یا بلوچستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بھی منظم ایک جو نیٹ ورکنگ ہے انہی کی ہے. تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ حکومت بلوچستان اور جیسے کہ یوتھ افیئرس کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے, ہم جو ہیں ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں. ہمارا جو مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ مس انفارمیشن, ہم اسکول کالجز سے لے کر آپ کی یونیورسٹیز لیول تک ہم جو ہیں وہ نوجوانوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. وہ اپلیکیشن اور وہ سائٹ بتا رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہاں جا کے کوئی بھی وہ اسٹیٹمنٹ ہو, ویڈیو ہو, کچھ بھی ہو, آپ یہاں سے جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے کہ ریئل ہے. تو ہماری تقریباً یہ 41,000 نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئے مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ان چیزوں پہ ہم نے جا کے اویئرنیس دی ہے. ہماری یوتھ سمٹ ہوئے نیشنل لیول کے, اور پورے پاکستان کو ہم نے بلوچستان میں ہوسٹ کیا الحمدللہ. وہ جو بچیاں اور جو یہ یوتھ آئی ہے باقی پاکستان سے, 50% بلوچستان کی یوتھ, 50% ریسٹ آف پاکستان, جس میں پنجاب, سندھ, KPK, کشمیر, اسلام آباد, یہ ایک ساتھ ہم نے بلوچستان میں ایک ہفتے تک ہمارے ساتھ رہے. 3 دن کا ہمارا یہ یوتھ سمٹ کا جو ہے یوتھ سمٹ تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ نے پہلے ان کو بلانا ہوتا ہے. جب آپ کی سمٹ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جس طرح سے آپ ان کو پھر واپس اپنے صوبوں کو, یہ ایک ہفتے کا پروسیس پھر ہوتا ہے. تو ایک ہفتے یہ کوئٹہ میں ہم نے ان کو ہوسٹ کیا. ہم نے گوادر میں جو ہے وہ نیشنل یوتھ سمٹ کیے سیکنڈ, اور اس میں پورے پاکستان کو گوادر میں ہم نے ہوسٹ کیا. وہ جو ہماری باقی جو صوبوں سے جو یوتھ آئی تھی آپ کی طرح, وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہر قدم پہ ہمیں بندوق والے نظر آئیں گے. پورٹ گئے ہیں, ہم نے پورٹ میں ان کی وزٹ کروائی ہے, ہم نے ان کی پریزنٹیشنز ان کو دی ہیں کہ یہ سی پیک کی کیا امپورٹنس ہے بلوچستان پاکستان کے لیے. تو جو بلر مائنڈ کے ساتھ وہ آئے تھے, جو نیگیٹو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے, ایٹ دا اینڈ اس کے بعد ہم نے کسی تھرڈ پارٹی سے, آپ کی طرح کسی جو ہے وہ جرنلسٹ سے یا کسی اس طرح کی جو لوکل ہمارے پاس جو نیوز چینلز ہیں, ان سے کہا آپ اپنی طرف اپنی مطلب بہاف پہ جا کے ان کو انٹرویو کریں, ان سے پوچھیں بلوچستان آنے سے پہلے آپ کے کیا خیالات تھے, ابھی یوتھ سمٹ میں بلوچستان رہنے کے بعد آپ کے کیا خیالات ہیں. تو جو ہمارا مقصد تھا وہ اچیو, وہ یہ تھا کہ یوتھ کو بلوچستان کے بارے میں بتایا جائے, کتنی پازیٹیوٹی ہے, کتنی اپارچونیٹیز ہیں. تو ہماری جو یوتھ سمٹ ہوئے ہیں بڑے بہترین, ہم نے نصیر آباد میں کیا ہے, کیچ میں کیا ہے, کوئٹہ میں, گوادر میں, ابھی جو ہمارا ہے لوئر لائی میں ہونے والا ہے انشاءاللہ. ہم اسپورٹس کے گراؤنڈ کے ذریعے یوتھ کو انگیج جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. کوئٹہ میں ہماری جو 4-5 جو ہماری گراؤنڈس ہیں, ایوب اسٹیڈیم سمیت ہم نے جو فٹ بال ایونٹس کروائے ہیں, جو کرکٹ ایونٹس کروائے ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی ہماری گراؤنڈس میں. مطلب اس طرح یوتھ پسند نہیں, بہت دیکھیں میں ایک خاتون ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, وہ لڑکیوں کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن کو یقینی نہ بنائے تو پھر کیا فائدہ اس خاتون کا. نہیں, بہت میں نے خواتین کی, بچیوں کی, لڑکیوں کی اسپیشل بھی ہم نے الگ سے وہ جو ہیں ایونٹس رکھے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے بھی ریسنٹ ہماری جو ہے پچھلے مہینے ہم نے جو یہ کروایا تھا, آل کوئٹہ کے جتنے بھی گرلز کالجز ہیں ان کے درمیان کمپٹیشن. ہماری بلوچستان گیمز میں لڑکے اور لڑکیوں کی ایکول پارٹیسپیشن ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن سے. ہر گیم میں ہم یقینی کرتے ہیں اس بات کو کہ ہماری لڑکیوں کی پارٹیسپیشن ہو. کچھ گیمز میں میرے جو باقی اسٹاف ہے ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں میڈم ان میں جو ہے لڑکیوں کا اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے. تو میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں, آپ کی منسٹر ادھر بیٹی ہے خاتون, وہ لڑکیوں کی نمائندہ ہے ادھر, اگر اس طرح سے کمپیٹنٹ ہے نہیں ہے, ہم نے ان کو اپرچونٹی دینا ہے ان کے لیے. تو ہماری ہے, ہم نے یوتھ کو انگیج رکھا ہے. اپنے جو اسپورٹس کے جو میدان ہیں ہم نے وہ آباد کیے ہیں, بلوچستان کی ہر ڈسٹرکٹ, بلوچستان کی ہر تحصیل. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کے حالات میں جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ کوئٹہ میں آنا شاید اس, لیکن ہم جاتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں. میں نصیر آباد گئی ہوں, میں پشتون بیلٹ سائڈ میں گئی ہوں, کچلا کے نان ورڈ, اور اس کے علاوہ میں اپنا جو میرا مکران ہے ادھر تو میرے فریکوینٹ وزٹس ہوتے ہیں, میں جاتی ہوں, یوتھ سے ملتی ہوں. ہم نے گراؤنڈز آباد کیے ہیں, ہم نے یوتھ سمٹ کے تھرو یا یوتھ کے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں جن کی میں نے آپ سے ذکر کی, ہمارا جو ہے تھرو آؤٹ دا ایئر انگیجمنٹ ہے یوتھ کے ساتھ. ویسے آپ یوتھ کی بات کر رہی ہیں تو میں موسٹلی دیکھتی ہوں کیونکہ میں اسلام آباد سے ہوں, اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ BYC کے بہت سارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں بھی یوتھ بیٹھی ہوتی ہے.
مارنگ صاحبہ جو ہیں وہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, اور وہ بھی ینگسٹرز میں ہی آتی ہیں. تو تصویر کا دوسرا رخ کیوں نہ دیکھا جائے, اس یوتھ کو کیوں نہ انگیج کیا جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات حل کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ آپ خاتون ہیں, مہرن بھی ایک خاتون ہے, شی از اے ینگ لیڈی, اور میرے خیال سے اگر وہ ڈاکٹر بنی ہیں تو شی مسٹ ہیو اے گڈ برین. تو کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. میں نے پہلے کہا کہ کیا ہی بات ہوتی کہ مہرنگ ڈاکٹر بن کے اپنی جو ڈسٹرکٹ کلات میں جا کے سرو کرتی, اپنے ایز اے ڈاکٹر اپنے جو علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو جو اپنی سروسز دیتی ہے, بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں جا کے جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی. لیکن مہرنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اور یہ حقیقت ہیں جن پہ شاید لوگ نہیں بولتے, لیکن میں ان پہ بولتی ہوں, اور بہت چند لوگ ہیں جو حقیقت بیان کرتے ہیں, دنیا کو, یوتھ کو بتاتے ہیں. دیکھیں, مہرنگ کے جو والد تھے, مہرنگ کے والد جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ تھے, اس کے بعد ڈیٹین ہوئے, ڈیٹین کے بعد پھر سے جب وہ چھوڑے گئے, ایک دور تھا جس میں یہ لوگ چھوڑے جاتے تھے, تو اس دوران یہ بھی رہا کیا گیا. تو اس کے بعد پھر سے اس نے جا کے اس تنظیم کو جو ہے وہ جوائن کیا, اور آپس کی کسی اختلاف پہ وہ وہیں پہاڑوں پہ جو ہے لوگوں نے خود اس کو مارا. تو مہرنگ کی جو سوچ ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے والد کی جو ہے وہ اسی ڈاکٹرائن کو وہ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, اور ان کے جلسے جو جلوس ہیں. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ نظریات کی جنگ, دہشت گردی صرف بندوق کی دہشت گردی نہیں ہے, نظریات کی بھی دہشت گردی ہے. مہرنگ کے جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے, چاہے وہ کوئٹہ کی ہوں, چاہے گوادر جو راجی مچھی تھا, اس میں مہرنگ کی جو بیان ہے, مہرنگ کی جو نیریٹو ہے, وہ کل کے جو ہے وہ نوجوانوں کو اکسانے کی مترادف ہے, اشتعال انگیز کرنے کی مترادف ہے. اور جو کوئٹہ میں کھڑے ہو کے یہاں اوپنلی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی جو جنگ ہے, آپ کا جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے, یہ ہے, تو وہ اس طرح کے پروٹیسٹ دنیا میں کہاں ہوتے ہیں کہ آپ روڈوں پہ کھڑے ہو کے اوپنلی اپنی ریاست کے خلاف اور نوجوانوں کی جو ہے وہ نیگیٹو ذہن سازی کریں اوپنلی, اور آپ کہیں کہ مجھے حقوق حاصل ہے, آزاد رائے. آپ کو جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن اظہار رائے, آپ کیا اظہار رائے کر رہے ہیں, یہ آپ کو آزادی حاصل نہیں ہے. آپ ریاست کے خلاف نوجوانوں کو اشتعال انگیز اور ان کی جو ہے نیگیٹو ذہن سازی کرو. مہرنگ کے تمام تر اسپیچز آن ریکارڈ ہے, اور اس میں اوپنلی اور صاف الفاظ میں. اور جو گوادر میں ان کا جو مچھی ہوا, اس پہ بھی حکومت نے ان کو بہت کہا کہ آپ جو ہے وہ گوادر میں نہیں کر سکتے, آپ بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں کریں. لیکن نہیں, سی پیک کی وجہ سے جن دنوں ایک ڈیلیگیشن آنا تھا گوادر میں, سی پیک سے ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی, اس میں اس بی بی نے انہی ڈیٹس میں جو ہے وہ جلسہ کرنا تھا. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے گوادر میں جلسہ کرنا ہے تو گوادر میں آپ کسی اسٹیڈیم میں کریں. ہمارے اسپورٹ گراؤنڈ کے تھے, ہماری اپنی 2-3 دفعہ ہم نے جو ہے خواتین نے بلوچستان اسمبلی کے سب نے جا کے یہی مطالبہ کیا, آپ اگر گوادر میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو گوادر سٹی سے پہلے ایک بہت بڑا ایریا ہے, اوپن ایریا, آپ یہاں پہ کریں. اگر آپ یہاں نہیں کرنا چاہتے تو ہماری جو اسٹیڈیم ہے اسپورٹس کی, آپ وہاں پہ جا کے کریں. اگر آپ وہاں پہ نہیں, مطلب گوادر میں کہیں پہ بھی کریں, نو ایشو. لیکن انہوں نے نہیں, پورٹ کے سامنے ہی کرنا تھا جلسہ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے انہی دنوں پورٹ کے سامنے جا کے وہ جلسہ کرنا ہے اور زیر افشانی کرنی ہے, نوجوانوں کو اشتعال دلانا ہے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ مہرنگ جو ہے لیجیٹمیس وائس سے ان کی جو وہ دہشت گردی کرے, اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی, کیونکہ ینگسٹرز ہیں, کہا جاتا ہے کہ نوجوان ذہن جو ہے وہ کچے بھی ہوتے ہیں, ان کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. کیا ٹیکٹکس ہیں جو وہ استعمال کر پا رہے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم ان کو کاؤنٹر کیسے کریں؟ دیکھیں, ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں, ہم بالکل اچھے سے جانتے ہیں, اور ہم دیکھیں کچھ نوجوان تو ہیروئزم کا شکار ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں کدھر ہے وہ نوجوان. اگر مہرنگ کو جو سزا ہوئی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اب قانون کے جو خلاف جاتے ہیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس طرح کی جو اشتعال انگیزی کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے قانون آپ کو سزا بھی اسی حساب سے دیتی ہے. تو اب وہ نوجوان کہاں ہیں؟ وہ نوجوان کچھ تو ہیروئزم کے چکر میں سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر ان جلسوں میں جاتے تھے. اور اگر ایک حد تک نوجوانوں کی ذہن سازی جو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, وہ محرومیوں کے بنیاد پر, کہ آپ جو ہے محروم ہیں, آپ کے سائل وسائل جا رہے ہیں, گوادر آپ سے جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ گوادر کی جو امپورٹنس ہے, سی پیک سے جو بلوچستان اور گوادر نے جو ترقی کرنا ہے, وہ نہیں بتایا گیا. ان کے کبھی بھی جلسوں میں آپ نے نہیں سنا ہوگا. آپ مجھے ایک ان کی اسپیچ دکھا دیں یا بتا دیں جس میں یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ تعلیم چاہیے, اسکول چاہیے, کالجز چاہیے, ہمیں پینے کا صاف پانی چاہیے, ہمیں جو ہے نوجوانوں کے لیے جابس چاہیے. ایسے مطالبے ان کے نہیں ہیں.
के मुतालिब जो हैं वो उनकी लेजिटिमेट वॉइस बनते हैं। नौजवान क्यों जाते हैं इनकी तरफ, किस चीज़ से वो अट्रैक्ट देखिए नौजवान अगर मैं आपसे कहूँ कि जुलूसों की और जलसे की आप बात करते हैं, वो हीरोइज्म के शिकार होके आपको, हाँ जब 4 बंदे जा रहे हैं तो हमने भी उनके पीछे जाना है, देखा देखी में। लेकिन अब वो नौजवान आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अपनी स्कूल से, पहले तो हमेशा स्कूल कॉलेजेस बलूचिस्तान के बंद होते थे, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को तो कभी खुलने ही नहीं देते थे ये लोग। ये पूरे साल में इसके सामने धरने होते थे और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते थे उनको अपने साथ मिला लेते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके सेमेस्टर्स भी चल रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है और टाइमली लोग अपनी डिग्रियां भी ले रहे हैं। तो ये नौजवानों को भी समझ आ गई है कि ये तमाम तर जो नरेटिव हैं वो हमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हद तक बलूचिस्तान के नौजवानों को ये समझ आ चुकी है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, चीज़ों को जो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, बलूचिस्तान की जो जो बलूचिस्तान का जो ट्रू पिक्चर है उसको जिस तरह मसक करके जो पेश किया जाता है पूरी दुनिया को, मैं समझती हूँ कि इसमें एक जो किरदार है वो मीडिया का भी है अनफॉर्चुनेटली। जो देखिए हमने इतने सारे यूथ समिट किए, हमने इतने सारे स्पोर्ट्स के इवेंट किए, सीएम साहब भी यूथ जो इंटरेक्शन है यूथ के साथ, हमारी यूथ समिट में 3-3 घंटे सीएम साहब बैठे, क्वेश्चन आंसर सेशंस। आपने किसी सूबे में देखा होगा कि एक चीफ मिनिस्टर 3 घंटे एक इवेंट में सिर्फ नौजवानों के साथ बैठे? थ्रू आउट द इवेंट में खुद जाके बैठती थी। कहने का मकसद ये कि ये चीजें दुनिया नहीं देखती। बलूचिस्तान में जो तरक्की है, बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस ट्रैक पे हम बलूचिस्तान को ला रहे हैं, ये चीजें नहीं देखते। लेकिन एक नेगेटिव न्यूज है उसको पूरा जो है वो सोशल मीडिया और आपकी जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक उसी को लेके चलाती है। हिना साहबा, क्या आप समझती नहीं है कि अगर वो इतने स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं हम भी लैग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो डिजिटल मीडिया है उसको हम इतना प्रमोट नहीं कर रहे, उसको हम इतना अपने साथ इंगेज नहीं कर रहे कि वो हमारा पॉजिटिव नहीं दिखा रहे लेकिन उनका नेगेटिव बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। देखें अनफॉर्चुनेटली ये इस बात को आप भी शायद मानते हो कि नेगेटिव चीज़ें चलती बहुत हैं, फैलती बहुत हैं और चलती बहुत हैं। बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है वो नेगेटिव चीज़ों को शायद पसंद कर, जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ नेगेटिव बहुत ज़्यादा फैलती है और पॉजिटिव नहीं, दैट मीन्स कि हम नेगेटिव चीज़ों को पसंद करते हैं। ये हकायक हैं और हम इनको जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म नेटवर्किंग है नेगेटिव चीज़ों को चलाने में, और ये हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो बाहर बैठ के इसको पूरा जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ट्विटर पे आपने भी देखा होगा कि जो लोकेशन की एक अपडेट ट्विटर ने जो दी है, क्या आप जो है मालूम कर सकते हैं इन सब सम्मी मारंग बाकी जो जितने भी हैं ये जो नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनके अकाउंट्स कहाँ ऑपरेट होते हैं, किसी का इंडिया में, किसी का स्विट्जरलैंड में, किसी का अफगानिस्तान में, किसी का कहाँ। सारे ये सोशल मीडिया पे जो लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेके शेयर किए और हमने जाके खुद चेक किया है, हाँ ये अकाउंट कैसे फिर ऑपरेट हो रहे हैं। अकाउंट तो आपके पास पाकिस्तान में, फिर इंडिया और कहीं और कैसे ऑपरेट ना सर, मिसिंग पर्सनस का इशू कितना जेन्युइन है, क्योंकि हम देखते हैं डेफिनेटली मेरे पास इससे पहले भी बलूचिस्तान से काफ़ी पॉलिटिशियंस आए हैं तो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस इशू को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा सकता है या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्टेंस है। लेकिन बीइंग अ लेडी आप इसको किस तरह से देखती हैं कि ये इशू कितना संगीन है और इसका जो मिसयूज़ है वो हमें कहाँ पे लेके जाएगा? देखिए सबसे पहले तो मिसिंग पर्सन पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ सरदार नवाबों ने इस मिसिंग पर्सन को अपनी सियासत का जो है वो अहम जुज़ बनाया हुआ है। वो हर इलेक्शन से पहले मिसिंग पर्सन करते हैं और उन समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाकर वोट्स लिए जा सकते हैं, और वो समझते हैं कि रियासत को शायद इससे ब्लैकमेल करके जो है अपने मरात और अपने जो मुतालबात हैं वो शायद वो मनवा सकते हैं। मिसिंग पर्सन की जो असल हकीकत है, देखें जो यूएन का जो रिपोर्ट है जिसमें जो वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन की जो एक तंजीम बनी है, उन्होंने जो यूएन को जो लिस्ट प्रोवाइड की है वो 116 की है। देखिए यूएन इस तरह हवाई बातों में तो नहीं आती, जाहिर सी बात है पूरा उनको लिस्ट चाहिए होता है। अगर कोई बंदा मिसिंग है उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका CNIC, कौन से बलूचिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखता है, किस शहर से, कब एबडक्ट को, तमाम तरह एक जो एक लिस्ट होती है पूरी, आपने वो कंप्लीट करके देनी होती है तमाम शवाहिद के साथ, तमाम ये जो चीज़ें हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इनके पास सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो जो लिस्ट उन्होंने दी 116 की है। ये वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन ने जो यूएन में जमा की वो 116 की है, और यूएन के मुताबिक शायद इसमें से 50 हो जो मिसिंग हो। तो जितने मिसिंग पर्सन का जो है ये क्लेम करते हैं तो उनकी लिस्टिंग किधर है इनके पास? देखिए आप जुबानी तो नहीं कह सकते, मैं कहूँ कितने बंदे मिसिंग है, मुझे प्रूव करना है कि कैसे मिसिंग है, कौन है, बाप कौन है, NIC नंबर का, कौन से इलाके से बलूचिस्तान के, ये किसी के पास नहीं है। ना सरदार अख्तर मेंगल के पास है जो सारा दिन मिसिंग पर्सन का जो है वो
नरेटिव लेके चलते हैं अपनी सियासत के लिए या किसी और के लिए, ना सम्मी के पास है ना महारंग के। अच्छा, फिर इन सब की लिस्टें भी अलग हैं। महारंग कहती है इतने लोग मिसिंग है, सम्मी कहती है इतने मिसिंग है, मामा कदीर जो जिंदा थे उस टाइम वो कहते थे कि इतने लोग मिसिंग है। अख्तर मेंगल साहब के साथ एक और लिस्ट है। तो मिसिंग पर्सन की जो असल जो हकीकत है वो ये कि 116 की जो है वो यूएन में इन्होंने जमा किए थे। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में आप देखें, क्या आपके बाकी ममालिक में लोग मिसिंग नहीं है? क्या कहीं पे रियासत की स्ट्रेटजी नहीं है? आप रियासत के खिलाफ जाते हो, आप मिसिंग नहीं होते? आप देख लें अपने हमसाया ममालिक में, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे आप जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उन मुल्कों की, लेकिन आप किसी का भी वो देख ले, मिसिंग पर्सन हर जगह हैं। जो भी रियासत, कोई भी रियासत जो अपने खिलाफ बगावत को, जंग को, मुसल्लह तंजीमों को सपोर्ट नहीं करती। थर्ड चीज इसमें ये है जिसको मैं जरूर वो हाईलाइट करना चाहूंगी कि मिसिंग पर्सन का जो नैरेटिव एक पेश किया जाता है। देखिए, महारंग की एक अकाउंट से साले नाम की एक जो लड़की की जिन्होंने जो है वो पिक्चर उठा के ट्वीट दिया, इस तरह के बहुत सारे हैं, ट्वीट दिया ये मिसिंग है। और एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में दहशतगर्दों के साथ वो साले मौजूद है और वो उस कार्रवाई में फिर मारे जाते हैं, और उनकी जो बॉडी है फिर जब आती है, चीज़ें जब वेरीफाई होती हैं, तो ये तो महारंग की मिसिंग पर्सन तो पहाड़ों पे थी। तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो सेल्फ, कुछ लोग डिसअपियर होते हैं, सेल्फ उनकी अपनी ख्वाहिश पे होते हैं या जाके उस तरफ ज्वाइन करते हैं, ये इधर से कार्ड उठाते हैं कि मिसिंग है। इनसे पूछा जाए कि ये जो गलत बयानी कर रहे हो, पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हो, पाकिस्तान को गुमराह कर रहे हो, ये कार्ड उठा के ट्वीट करते हो, फिर एक हफ्ता 2 महीने के बाद वो कहीं और पाए जाते हैं, मतलब कुल्लम कुल्ला झूठ ऑन रिकॉर्ड। पूरी दुनिया को इस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैडम, आपने बीच में एक बात की, मैं शायद उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ भी करूं, और मेरा एक सवाल भी होगा उस पर कि क्या ये जस्टिफाइबल है कि मिसिंग पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो आप जाके देखें, अमेरिका में भी एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, बांग्लादेश में भी करते हैं। तो क्या हम भी बाकियों की तरह होंगे? हम उसको इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि वहाँ हैं तो यहाँ भी हैं, तो कोई मसला नहीं है? देखिए, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो अपनी रियासत के खिलाफ, जो अपनी स्टेट के खिलाफ जो है वो किसी को भी जो है वो मुकम्मल आज़ादी दे कि आप कुछ भी बोलें, आप कुछ भी करें, बंदूक उठाएं, जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मारें या सहूलतकारी करें, दहशतगर्दियों, मतलब आप आज़ाद हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता। मेरा मकसद ये है सिर्फ। सही, बहुत। अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं, क्योंकि हम बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपके साथ मैं वो फास्ट क्वेश्चनिंग करूंगी, यस और नो में आपने जवाब देना है या फिर आपने चूज करना है, ठीक है? मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, इमरान खान या बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ऑब्वियसली। सही। इमरान खान या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। बेटर। ओके। पार्लियामेंट या सड़क की सियासत? मेरे ख्याल से इसमें दोनों, देखिए, आप जब तक सड़क की सियासत नहीं करते, आप पार्लियामेंट में उन मसाइल, उन इश्यूज को नहीं कर सकते। मैडम, आपने सियासी जवाब नहीं देने मुझे, आपने चूज द बेस्ट करना है। सही है। इक्तिदार या असूल? असूल। एक लफ्ज में अगर अपनी जमात की सबसे बड़ी कमजोरी को या नाकामी को बयान करें तो क्या होगी? मेरे ख्याल से इस तरह की कोई कमजोरी नहीं है। वेरी नाइस। एक लफ्ज में अपोजिशन की स्ट्रेंथ बताएंगी तो क्या बोलेंगी? अपोजिशन ये है कि वो अपने किरदार को समझे और सही चीजों पे जो है वो तनकीद करे, तनकीद बराए इस्लाह। सही। हुकूमत या अपोजिशन? हुकूमत ऑब्वियसली। पावर इज पावर। अब मंशूर या मुफाहिमत? मंशूर। सही। तकरीर या कारकर्दगी? कारकर्दगी। सही। सियासत में कोई दोस्त होना चाहिए या मुस्तकिल कोई दोस्त नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। सख्त फैसला या मकबूल फैसला? मकबूल फैसला। वेरी नाइस। अवाम की अदालत या अदलिया? बोथ आर इम्पोर्टेंट। चूज वन ऑफ देम। अवाम की अदालत। अवाम की अदालत। पार्टी डिसिप्लिन या जाती राय? पार्टी डिसिप्लिन। ताकत या खिदमत? खिदमत। आई थॉट यू आर गोइंग टू चूज ताकत, क्योंकि आपके पास ताकत होगी तो आप खिदमत करेंगी। नहीं, देखें, उस ताकत का क्या फायदा जो है वो आप खिदमत ना कर सके। देखिए, आपके पास ताकत है लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे, तो उस ताकत का क्या फायदा? यानी ताकत के बगैर भी खिदमत हो सकती है। वेरी नाइस। मैडम, अब थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ भी जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा तंग भी किया मुझे लग रहा है, और थोड़े सख्त सवालात भी थे, लेकिन आपने बड़े बेहतरीन तरीके से उनके जवाब दिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बलूचिस्तान के बारे में देखें तो क्या एक कॉमन मिसपरसेप्शन है जो पूरे पाकिस्तान के माइंड में है? समझते कि बलूचिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी है,
لوگوں کی جو ہے وہ یہی صرف رائے ہے بلوچستان کو لے کر. تو ہمارا جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ نیریٹو ہے اس کو چینج کیا جائے اور لوگ آئیں بلوچستان, ادھر بلوچستان کو جو ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں اور اس کے بعد اپنی ایک رائے قائم. سمجھتی ہیں پچھلے 10 سالوں میں تبدیلی آئی ہے یہ نیریٹو کی جنگ میں؟ کافی حد تک آئی, کافی حد پازیٹیو تک. یا نیگیٹو؟ دیکھیں اسٹارٹ میں تو اگر میں کہوں کہ یہ اگر بلوچستان کی اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں تو 10 سالوں کی آپ بات کر رہے ہیں, 10 سالوں میں یہ بیچ میں نیگیٹیوٹی تھی. اسٹارٹ کی 10 سالوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بیچ میں کچھ نیگیٹیوٹی تھی, اور اگر آپ ابھی کی بات کرتے ہیں تو ابھی کافی جو ہے پازیٹیوٹی آیا ہے. جو بلوچستان میں جو روڈ بند ہوتے تھے, جو ہر طرف شاہراہیں بند ہوتی تھی, ہر طرف پروٹیسٹ ہوتا تھا, ہر طرف جو ہے لوگ نیگیٹو نعرے اور نریٹو کی طرف جا رہے تھے, اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹی کے بدلے روڈوں پہ لایا جاتا تھا, اب آپ وہ نہیں دیکھتے. دیٹ مینس کہ چینج آ رہا ہے. میں نے آپ کے منصوبوں کے بارے میں اس لیے زیادہ نہیں پوچھا کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں اور میرا انٹریکشن زیادہ تر یوتھ سے ہے, سو آئی ریئلائز کہ دے آر ویری سیٹسفائڈ فرام یو. کیونکہ جب میں یہاں آ رہی تھی آپ کے آفس تو میں نے بہت سارے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ مینا صاحبہ کے لیے کوئی سوال ہے تو آپ بتائیں. تو ٹو مائی سرپرائز آپ وہ واحد خاتون ہیں میرے خیال سے جن کے حوالے سے بڑے پازیٹیو رسپانس تھے کہ شی از ڈوئنگ گریٹ. تو ہیٹس آف ٹو یو, مور پاور ٹو یو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے, مزید ترقی دے. میڈم کیا میسج دینا چاہیں گی کیونکہ آپ یوتھ منسٹر ہیں, تو یوتھ کے لیے کیا میسج آپ؟ دیکھیں بلوچستان کے نوجوانوں کو, پورے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یوتھ ہی ہے جو اپنے صوبے اور اپنے ملک کو جو ہے وہ آگے لے جا سکتا ہے. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کی آدھے زیادہ پاپولیشن یوتھ ہے. تو ہم سب نے بلوچستان اور پاکستان کا جو ہے وہ ترقی کا اہم مرکز بننا ہے. ہم نے یہ اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اپنے ملک کے ساتھ محبت اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری ہماری زندگی کی جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. کسی بھی نیریٹو کے پیچھے اپنے ملک یا خود کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے سے پہلے جو ہے ہم نے 100 دفعہ سوچنا ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ. بہت خوب, بالکل. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان نہیں ہوگا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری واحد پہچان پاکستان ہے. بلوچی, سندھی, پنجابی ہم سب ہیں, لیکن پاکستان سب سے پہلے. میڈم کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. اور انہی کی بات سے اختتام کرنا چاہوں گی کہ یوتھ ہمارا سب سے بڑا ایسیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کسی ملک کے پاس جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو نوجوان ہیں وہ آپ کے لیے کتنے زیادہ ہیں. جتنے ینگسٹرز جس ملک میں ہے اتنا ہی وہ ملک طاقتور ہے, اور کیونکہ وہ نوجوان جو ہیں وہ ملک کا امیج پورٹری کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پتہ نہیں کیسا ہے, آپ ایک بار آ کے خود دیکھیں کہ بلوچستان کیسا ہے. آپ سوشل میڈیا سے نہ دیکھیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی. جیسے مجھے آگے پتہ چلا کہ بلوچستان بہت خوبصورت ہے, بلوچستان کے لوگ مہمان نواز ہیں, بلوچستان کے لوگوں کے دل اتنے بڑے ہیں, جتنا وہ کہتے ہیں نا رقبہ بڑا ہے اتنا ان کے دل بھی بہت بڑے ہیں. تو آپ ایک بار خود آئیں اور دیکھیں کہ بلوچستان کتنا خوبصورت ہے. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.